یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو پی ٹی آئی کے 50 بندے جو انہوں نے اندر گھسنے نہیں دیے، جو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ انہوں نے اندر گھسنے نہیں دیا، اس کو پشاور تک گرفتار کرنے کی کوشش رہی، وہ بھی غیر آئینی تھا۔ یہ سب بھول جاتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے 24 سے 25 بندے 9 مئی کے بعد مارے گئے وہ سب غیر قانونی تھا، وہ سب غیر آئینی تھا، یہ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے جو بلہ چھینا گیا انٹرا پارٹی الیکشن کی آڑ میں، یہ بھی غیر آئینی تھا، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ خان صاحب اس وقت اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی شرطوں کے اوپر باہر آنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم کو ٹھنڈ میں مارنے کا پلان بنایا گیا ہے تاکہ ایم کیو ایم کو حکومت سے باہر رکھا جائے، اور خان صاحب اپنی چیئر کے اوپر اسی روایتی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور خان صاحب نے ادھر سے جج صاحب کو ہاتھ ہلا کے بولا کہ بس۔ شہباز شریف صاحب نے سوچا کہ اتنی لعنت ہم نے اپنے سر پہ لے ہی لی ہے تو تھوڑی اور سے ہی ہمیں مزید 10 سیٹیں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایڈکس نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں احمد علی شاہ۔ آج جو پاکستان کے اندر 2 ہاٹ ٹاپک رہے ہیں، اس میں تھا ایک صدر صاحب عارف الوی صاحب کا بیان، اور دوسرے تھے ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان، اور ان کی جو ویڈیو آئی ہے وہ آج کا مین ہاٹ ٹاپک تھا۔ کچھ اندر کی خبریں اور کچھ تفصیلی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ان دونوں چیزوں کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کور نہیں کیا گیا، جو ہمیں ذرائع کے مطابق پتہ چلی ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی صدر صاحب کے بیان کے اوپر۔ صدر صاحب نے جی عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ میرے پاس 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں، میکسیمم 1 ہفتہ 7 تاریخ تک انہوں نے جو اپنا نیا صدر ہے وہ اس کا انتخاب کر لینا ہے، تو اس لیے میرے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے۔ میں آپ کو ایک فیور یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کو میں صدارتی معافی دے دیتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے کہ آپ کو جتنے بھی کیسز میں سزا ہو چکی ہے ان سب میں آپ کو میں معافی دے کے وہ آپ کے سر سے بس تمام بلائیں اتار کے جا سکتا ہوں۔ اس کے اوپر جب یہ پیغام خان صاحب تک پہنچایا گیا تو خان صاحب کو فرسٹ سیکنڈ میں ہی سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ اس کے پیچھے مقصد مین یہ تھا کہ خان صاحب کو معافی دی جائے، کیونکہ عدالتوں کے اندر سے ان کو میکسیمم 4 سے 6 مہینوں کے اندر ان کو عدالتوں سے معافی مل جانی ہے، اور ہمارا جو امپریشن ہم نے خان صاحب کے اوپر بنایا تھا وہ سارا خراب ہو جانا ہے، عوام کو پتہ چل جانا ہے خان بے قصور تھا، جن کو نہیں پتہ تھا ان کو بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ چیزیں ساری غلط ہو جائیں گی، اور نواز شریف اور شہباز شریف اور جو آصف علی زرداری ہے پریشر پھر ان کے اوپر آ جائے گا۔ تو صدر صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ خان صاحب کو آفر کریں، آپ ان کو صدارتی معافی دیتے ہیں۔ خان صاحب نے سیدھا ایک ہی لفظ بولا ہے، ایک ہی بات بولی ہے، انہوں نے اپنی ٹیگ لائن جو رکھی ہوئی ہے کہ میں نے کسی صورت ان سے معافی نہیں لینی، اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں کوئی اتنا پاگل نہیں ہوں کہ میں صدر سے معافی لے کے اور جو تمام الزامات ہیں ان کو سچ ثابت ہونے کا ایک موقع دے دوں۔ تمام عوام کو لگے، تمام لوگوں کو لگے، انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو لگے، اوورسیز پاکستانیوں کو یہ لگے کہ جو الزامات مجھ پہ لگے تھے وہ سب ٹھیک تھے، اس لیے خان صاحب نے عدالتوں میں جانے کا رسک نہیں لیا اور صدر سے جاتے جاتے معافی لے کے بیٹھ گئے، اور خان صاحب کے اوپر یہ بوجھ اگلی ساری زندگی پر سوار رہنا تھا، اور آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو اس کو بہت زیادہ ڈیمیج ہونا تھا۔ خان صاحب نے بولا جی میں جیل کے اندر بالکل ٹھیک ہوں، میں آپ کے اس آفر کو بھی ٹھکراتا ہوں، میں باہر نہیں آؤں گا، مجھے پتہ ہے کہ تمام کیسز ہیں وہ سب کے سب بوگس ہیں، جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، جو انٹرنیشنل وکلا ہیں، پاکستانی وکلا ہیں، عدالتیں ہیں، جو بھی لوگ ہیں پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ خان کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سے اوپر یہ پروسیس نہیں جانا، ان سب کے اندر خان کو بیلز مل جائیں گی، خان رہا ہو جائے گا۔ خان کہتا ہے جی میں عدالتوں نے مجھے سزائیں دی ہیں، میں انہی کے تھرو واپس آؤں گا، ادھر سے عدالتوں میں ہی اپنے فیصلے لوں گا اور پھر میں باہر آؤں گا، میں آپ سے کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا جس کا مجھے ان فیوچر کوئی مسئلہ ہو یا میری پارٹی کو اس سے کوئی مسئلہ ہو، میں ایسی کوئی ڈیل نہیں کروں گا جس سے میرے لوگوں کی رسپیکٹ کم ہو۔ خان صاحب اس وقت اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی شرطوں کے اوپر باہر آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ صدر صاحب کے معافی نامے کو بھی قبول بالکل نہیں کر رہے۔ صبح سویرے جناب ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب کی، جو ایک میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سے 18 لوگ تھے، ان کو وہ ایک بریفنگ دے رہے ہیں، جو 8 نہیں تو 9 فروری کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ یا اس کے بعد جو میٹنگز تھی اس میں جو ملاقات کی تھی، جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے وہ ممبر تھے مصطفیٰ کمال صاحب، وہ اپنے لوگوں کے اس کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں۔ تو بریفنگ کیا دے رہے ہیں؟ بریفنگ بہت مزے کی ہے، اور یہ ویڈیو لیک کی ہوئی ہے، لیک کس نے کی ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اچھا سب سے پہلے آتا ہے کہ اس میں بات کیا ہو رہی تھی۔ وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جی ہم مسلم لیگ نون سے ملیں گے، شہباز شریف کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں شہباز شریف نے ہمیں سیدھا یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ کیا
کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بولا ساری تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، ایک دو چیزیں بڑی مزیدار ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں جی وہ کون سی مزیدار چیزیں ہیں؟ جب وہ چیزیں پتہ چلی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو یہ بتا کے گئی ہے کہ جو 60% سیٹیں ہمیں سندھ کے اندر ملی ہیں اور جو قومی اسمبلی کی ملی ہیں یہ جعلی ہیں، ہم اتنی سیٹیں جیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں یہ دی گئی ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس لیے آپ کو بھی جو سیٹیں ملی ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کتنی اوریجنل سیٹیں ملی ہیں اور آپ کی بنتی کتنی تھی، اس لیے ہم دونوں مل کے حکومت بناتے ہیں۔ اور ایم کیو ایم کو اس وقت ٹھنڈ میں مارنے کا پلان بنایا گیا ہے تاکہ ایم کیو ایم کو حکومت سے باہر رکھا جائے، کیونکہ ان کو ایک عادت لگ چکی ہے، ان کو ایک لت لگ چکی ہے کہ ہم اقتدار میں بیٹھ کے 5 سے 6 وزارتیں لیں، اتنے تو ان کے بندے نہیں جیتتے جتنی ان کے پاس وزارتیں ہوتی ہیں، اور وہ وزارتیں لے کے سندھ کے اندر ہم اپنا گورنر بھی لگا لیں اور ہم پوری عیاشی کے ساتھ ہے، بدماشی کے ساتھ حکومت۔ اور جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پراپر پتہ چلے گا اس ویڈیو کو شوٹ کیا گیا، اس کو کوئی خفیہ طور پہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بعد میں آ کے بولا جی یہ ایم کیو ایم لندن کا کام ہے، انہوں نے ہماری ویڈیو لیک کی، ان کا بندہ کوئی ہماری میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں فلاں فلاں فلاں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو پراپر سٹیبل کیمرے کے ساتھ اس کو ایک ایک بندے کا شاٹ دیا گیا، تمام لوگوں کو اس میں اندر کور کیا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ ایم کیو ایم نے ویڈیو بنائی تاکہ ہم ان فیوچر جب یہ ہمیں وزارتیں نہیں دیں گے، ہمیں حکومت میں شامل نہیں کریں گے تو ہم بلیک میلنگ کے طور کے اوپر اس کو ہم ریلیز کریں گے اور ہم اپنا ایک پریشر بنائیں گے تاکہ ہمیں حکومت میں لیا جائے۔ اگر وہ حکومت میں نہیں لیں گے تو فیوچر میں جا کر ہم مزید ان کو گندا کریں گے اور مزید ان کے ساتھ پنگے بازی کریں گے۔ بیسیکلی ایم کیو ایم کا یہ پلان تھا۔ اور دوسری طرف جیل کے اندر جو خان صاحب کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے جو عدالت ٹرائل کر رہی ہے اس کے اوپر آج انہوں نے فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ خان صاحب سکون سے اپنے وہی روایتی انداز میں چیئر کے اوپر پھیل کے بیٹھے ہوئے تھے، جج صاحب آئے ہیں، جج صاحب نے ان کو ورقہ تھمایا کہ خان صاحب یہ آپ پڑھ لیں کہ یہ اوپر آپ کے اوپر جرم لگے ہیں، اور خان صاحب اپنی چیئر کے اوپر اسی روایتی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور خان صاحب نے ادھر سے جج صاحب کو ہاتھ ہلا کے بولا کہ بس مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور میں اس سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں، اور آپ کو جو یہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ اس چیزوں کے اوپر سزا سنانی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور میں اس سے مکمل ڈس ایگری کرتا ہوں، اور آپ اپنا ٹائم لیں، جو کرنا ہے کریں، آپ جلد سے جلد فیصلہ سنائیں۔ خان صاحب کو اس ٹائم اپنے تمام کیسز کے اندر اپنی سزاؤں کی بہت زیادہ جلدی ہے کہ یہ جیل کے اندر جو مجھے سزائیں دے رہے ہیں یہ جلدی سے جلدی سزائیں دیں تاکہ میں یہ تمام کیسز ہیں جو وہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کروں۔ ہائی کورٹ کے اندر جو وہ اوپن ٹرائل ہوگا، کچھ میڈیا کے اوپر آئے گا، تو پھر اس کے اندر میں اپنی تمام تفصیلی چیزیں وہ سامنے رکھوں گا اور ادھر سے بیل لینے کی کوشش کروں گا۔ ادھر بھی پتہ ہائی کورٹ کے اندر مجھے 50% چانسز ہیں کہ کہیں کسی اچھے جج کے پاس کیس چلا جائے تو وہ ہمیں معاف کر دے، نہیں تو جب یہ کیسز سارے سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے ادھر لائیو ہیئرنگ کرنی پڑے گی قاضی صاحب کو، کیونکہ وہ اس طرح کے کیسز کی کوشش کرتے ہیں کہ لائیو ہیئرنگ ہو، جب لائیو ہوگی تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور تمام کیسز کے اندر ان کو بری کر دیا جائے گا، ان کو رہائی مل جائے گی۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کو باہر رکھنا چاہ رہے ہیں، خود ذرا سیکیور ہو کر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے سوچا کہ اتنی لعنت ہم نے اپنے سر پہ لے ہی لی ہے تو تھوڑی اور سے ہی ہمیں مزید 10 سیٹیں دیں تاکہ میں کمفرٹ لیول میں اپنا انکریز کروں، کمفرٹ ہو کے میں حکومت کر سکوں۔ اور وہ یہ چاہ رہے ہیں یا تو پیپلز پارٹی کو بھی اس میں آؤٹ کیا جائے، ہمیں مزید سیٹیں دی جائیں، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر حکومت بنائیں، یا پھر بلاول بھٹو صاحب کو کوئی وزارت دی جائے، وہ کوئی ایک وزارت کم سے کم بلاول بھٹو صاحب قبول کریں اور پھر میں ان کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیونکہ 5 سال بعد تمام چیزیں ہیں جو بلاول بھٹو نے بھی شہباز شریف کے اوپر ڈال دینی ہیں، وہ اس چیز سے بچنے کے لیے بلاول کو اپنے نیچے رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ کسی وزارت میں رکھنا چاہ رہے ہیں، مگر بلاول صاحب ایک چیز پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے صرف صدارت لینی ہے، صرف گورنرشپس لینی ہے پنجاب اور کے پی کے کی، اور جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ لینا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں لے رہے۔ اور وہ اس ٹائم پہ بھی جتنے بھی جلسے کر رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ شہباز شریف اور نواز شریف کی پراپر وہ کٹ لگا رہے ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب نے 2 جنوری کو ایک ریٹ دائر کی تھی کہ جو جتنے بھی صحافی ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے ریٹ دائر کی تھی، اور جو مسنگ پرسن ہیں ان کے خلاف ریٹ دائر کی تھی، اور جس کے اوپر قاضی صاحب نے بڑا ہاتھ پاؤں جھاڑ کے بولا تھا کہ اسد طور کا نام اس میں کیوں نہیں ہے، 2 سال پہلے ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا، متی اللہ جان کا نام کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسد طور ان فیوچر میرے خلاف ہی بیان دے گا اور مجھے ہی ان کو
پکڑنا پڑے گا۔ وہی کام ہوا، اسطور نے ان کے 1 سے 2 فیصلوں کے اوپر تنقید کی، ان کو برا بھلا کہا، جو بھی کہا وہ بات کی چیز ہے، مگر قاضی صاحب نے ان کو انکوائری میں ڈلوا دیا۔ FIA ان کو گرفتار کر کے لے گی، اور قاضی صاحب اس وقت وہ کچھ نہیں بول رہے، جو 1 مہینہ پہلے اسطور کی محبت میں اتنے مبتلا تھے کہ انہیں اعتزاز احسن جیسے بندے کی پٹیشن کے اوپر بھی وکیل کو اچھی خاصی جاڑ پلا دی تھی کہ اسطور کا نام کدھر ہے۔ یہ وہی قاضی صاحب ہیں، جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے تو یہ ڈیفرنٹ کانفرنسز کے اندر جا کر بولا کرتے تھے کہ ججوں اور جرنیلوں کے اوپر تنقید کرنا بھی آپ کا حق ہے، آپ تنقید کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے کیس میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو بری کروں گا، میں آپ کو انصاف دوں گا۔ اور آج وہی اسطور کو اپنے اوپر تنقید کرنے کے اوپر FIA نے جو گرفتار کیا اس کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں بول رہے، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔